موبائل فون 20ویں صدی میں ہونے والی ایجادات اور ترقی نے تمام دنیا کو حیران کر ڈالا ہے، اور یہ خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ 20ویں صدی میں انسان نے ایسی حیران کن ایجادات انتہائی سرعت اور برق رفتاری سے کر ڈالی ہیں، تو پھر 21ویں صدی تو عجوبوں کی صدی ہوگی۔ وہ تمام ایجادات، سہولیات اور تعیشات جو 19ویں صدی کے انسان کے وہم و گمان اور خوابوں میں تھیں، وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاتعداد ایجادات خاص نہیں رہیں بلکہ عام ہو چکی ہیں، یعنی صرف خواص ہی کے حاصل نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی ان کی رسائی ہے۔ اس ترقی کے ثمرات معاشرے کے ہر شخص تک پہنچ رہے ہیں، مثلاً پنکھے، ٹی وی، ہیٹرز، کیبل، ٹیلی فون، کاریں، ایئر کولر، ایئر کنڈیشنرز، ریفریجریٹر، وی سی آر اور اب ڈی وی ڈی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ یہ ایسی ایجادات اور آسائشیں ہیں جو آج کل تقریباً ہر شخص کو میسر ہیں، البتہ غیر معمولی حد تک غریب اور پسماندہ خاندان یا علاقے ان سہولیات سے محروم ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا استعمال عام ہے، جبکہ کچھ ہی سال پہلے یہ فوائد اور آسانیاں صرف خواص اور امراء تک ہی محدود تھیں۔ بحیثیت مجموعی اگر ہم اپنی قوم یا معاشرے پر نگاہ ڈالیں اور اس کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم بہت سے ناپسندیدہ رویوں اور طرز عمل کا شکار ہو چکی ہے۔ کسی بھی چیز، سہولت، آسانی یا ایجاد کا بے دریغ، وافر اور غلط استعمال ہمارا عام رویہ بن چکا ہے۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک کے افراد تعلیم یافتہ ہونے کے باعث سلجھا ہوا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں۔ تعلیم یافتہ شخص وہ ہوتا ہے جو صرف ڈگری یافتہ نہ ہو بلکہ اس کا کردار، سوچ اور عمل اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی عکاسی کرے۔ ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر اچھی چیز کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، ہر سہولت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے اور اتراتے ہیں۔ دنیا بھر کی تمام ترقی یافتہ اقوام قطار بنانے پر یقین رکھتی ہیں، جبکہ ہماری قوم قطار توڑ کر آگے نکل جانے پر فخر کرتی ہے۔ ہم قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا معیوب سمجھتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جہاں لکھا ہوگا کہ سگریٹ نوشی منع ہے، ہم وہیں کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں۔ پھول توڑنا منع ہے تو پھول توڑ کر فخر سے ادھر ادھر دیکھیں گے، دیکھو میں نے توڑ لیا۔ یہ ہماری قوم کی مجموعی رویے ہیں، جس کی یہ چند مثالیں ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو موبائل فون کے استعمال پر ہے۔ جس رویے کی بات اوپر ہو رہی ہے، اس ضمن میں بھی وہی رویہ کار فرما نظر آتا ہے۔ ہر بڑے چھوٹے، عورت، مرد، بچے، بوڑھے کے پاس آج کل موبائل نظر آتا ہے۔ ان میں سے اکثر بلکہ زیادہ تر اس کا غلط، نامناسب اور غیر ضروری استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھر کے مقابلے میں ہمارے ملک میں موبائل سب سے سستا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس پر کوئی چیک نہیں، لوگ اپنی شناخت کے بغیر بھی کنیکشن حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا کہیں اور ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے کہ مجرموں نے اس سہولت اور ایجاد کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ اسمگلنگ، جرائم، قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور دیگر وارداتیں سب موبائل فون کے غلط استعمال کے باعث بڑھ گئی ہیں۔ قانون شکن اور اصول و ضوابط کو پس پش ڈال دینے والی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پیغام رسانی کی سروس کے غلط، غیر اخلاقی اور بیہودہ استعمال پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو اپنے بچوں اور نوجوانوں کی سوچ، رویے اور طرز عمل پر شرم آتی ہے۔ کیا تعلیم یافتہ، ماڈرن اور جدت پسند ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان بے حیائی اور بے شرمی کا شکار ہو جائے؟ تعلیم تو انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے، اسے بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کلاس روم میں استاد صاحب یا استانی صاحبہ کے لیکچر کے دوران بھی موبائل پر باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھے جاہل کہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ خواتین گھریلو امور سے غافل ہو کر گپ شپ میں مصروف ہو جاتی ہیں، خواہ اس میں چغلیاں، غیبت اور خاندانی سازشیں ہی کیوں نہ ہوں۔
گاڑی چلاتے ہوئے مرد حضرات کا محبوب مشغلہ موبائل پر گفتگو کرنا ہے، خواہ ٹریفک ڈسٹرب ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، سگنل کراس کر لیا جائے، مگر صاحب ہیں کہ موبائل پر یہ بتانے میں مصروف ہیں کہ وہ کتنی دیر میں پہنچیں گے، حالانکہ یہی تمام کام پہلے بھی ہوتے تھے اور موبائل کے بغیر ہوتے تھے، مگر تب صورتحال بہت بہتر تھی۔ اونچا میوزک اور کان سے لگا ہوا موبائل فون یہ بھی یاد نہیں رہنے دیتا کہ موڑ مڑنے کے لیے صاحب کار نے اشارہ بھی دینا ہے۔ افسوس، صد افسوس، کیا یہی مہذب اور تعلیم یافتہ معاشروں کا چلن ہے؟ موبائل کنیکشن کے سستے اور قابل رسائی ہونے کا یہ عالم ہے کہ مل مالک اور بینک مینیجر سے لے کر بھنگی خاکروب اور بھکاری تک کے دسترس میں ہے۔ ایک صاحب موٹر سائیکل چلانے کے دوران سن رہے ہیں تو دوسرے صاحب سائیکل چلاتے ہوئے ٹریفک سے بے خبر اپنی دھن میں مگن غیر ذمہ داری کی انتہائی آخری حد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں دوران ڈرائیونگ فون سننا منع ہے اور اس کی سزا جیل یا انتہائی جرمانہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو دوران ڈرائیونگ ٹی وی بھی دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے، اور اس چیز کے استعمال کا انحصار ہم پر ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بحیثیت قوم اپنے مزاجوں اور رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اگر ایسی چھوٹی سی آسائش اور سہولت کا اتنا غلط استعمال ہو سکتا ہے تو بڑی سہولتوں اور آسائشوں پر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تعلیم یافتہ اور مہذب قوموں جیسا رویہ اپنانا ہوگا اور ہر چیز کا درست، متوازن اور قانونی طریقوں میں رہتے ہوئے استعمال سیکھنا ہوگا۔